مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حضرت شیخ فرید الدین رحمہ اللہ کا ایک مختصر واقعہ پیش کروں گا کہ حضرت شیخ کو ایک مرتبہ وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ نے بادشاہ وقت کے مرضی کے خلاف فتویٰ دیا۔ اب حضرت شیخ فرید الدین رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا جیل میں کہ جمعے کے روز باقاعدہ جمعے کی تیاری کرتے، جس طرح کے عام انسان جمعے کے روز تیاری کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا موجودہ دور کے جو نوجوان ہیں اسے نہ جمعے کا پتہ ہے اور نہ ہفتے کا اور نہ اتوار کا، کیونکہ وہ بیچارے تو اگر سوتے ہیں تو رات کو 3-4 بجے تو اٹھتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد، تو انہیں جمعے کی کیا فضیلت معلوم، جمعے کی حیثیت انہیں کیا معلوم۔ لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں، جو دیندار ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ باقاعدہ جمعے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور صبح ہی سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ کا بھی یہی معمول تھا، باقاعدہ جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، غسل وغیرہ کرنا، کپڑے دھونا، جو ان کے پاس کپڑے تھے اسی کپڑوں کو دوبارہ دھونا، اسے پہننا، اور اسی طرح دیگر جو معمولات جمعے والے دن ہوتے ہیں وہ تمام معمولات کرنا۔ پھر یہاں تک جمعے والے دن جو جمعے کا وقت ہوتا تو گیٹ تک آ جاتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے جیل کا گیٹ تو بند، باہر جانے کی تو کوئی امید نہیں، تو واپس آ کر ظہر کی نماز ادا کرتے۔ ہر جمعے کو حضرت شیخ کا یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ کے ساتھ جو دیگر قیدی تھے ان قیدیوں میں سے ایک نے کہا، حضرت آپ ہر جمعے کو یہ معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جامع مسجد تک نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جیل کے اندر ہیں، اور جیل کا جو گیٹ ہے، دروازہ وغیرہ وہ تو بند ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح تکلیف اور اس انداز میں تیاری وغیرہ، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت شیخ مسکرانے لگے، کہا جی جو میرا کام ہے نا وہ میں کر لیتا ہوں، تاکہ روز قیامت اللہ کو کہوں، اللہ جہاں تک میری طاقت تھی، جہاں تک میری کوشش تھی، اللہ اسی طاقت کو میں نے استعمال کیا، اسی کوشش کو میں نے استعمال کیا، آگے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آگے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو یقیناً آپ خود سوچے نا، اس واقعہ سے 3 باتیں سامنے آ گئی۔ ایک، حضرت شیخ کا حق گوئی وغیرہ کہ بادشاہ وقت کے مرضی کے خلاف فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ آج کل کے لوگ تو ڈرے مارے، جو یوسی کا چیئرمین ہوتا ہے وہاں پر بھی حق نہیں بولتے، جو کونسلر وغیرہ ہوتا ہے ان کے سامنے بھی ڈرے مارے حق نہیں بولتے، اور پھر بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف فتویٰ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت بڑا دل و جگر دیا ہو، اور یقیناً ایسے شیوخ اور ایسے علماء حق، علماء ربانیین، ان کو اللہ نے بہت بڑے دل و جگر دیے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہے، ہر بندہ۔ اور اسی طرح تیسری بات، جمعے کی اہمیت بھی سامنے آ گئی کہ آپ دیکھیں نا کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت شیخ باقاعدہ جیل میں ہوتے، انہیں پتہ بھی تھا کہ میں جامع مسجد نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تیاری میں مصروف رہتے اور ان کی جو طاقت تھی اسے استعمال کرتے، اور الحمدللہ ہم تو باہر آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن آج تک نہ تو میں نے جمعے کی تیاری کی اور نہ ہمارے جو دیگر بھائی ہیں وہ کرتے۔ اور یقیناً اگر جمعے کے لیے بھی آئے بھی تو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے،
لا خطبہ سننا ہے، مولوی کو تقریر کو تو گولی مارے، اس کے سننے کے لیے تو کوئی تیاری نہیں، لیکن خطبہ بھی نہیں سنتے، بس جیسے امام کے اللہ اکبر سارے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، جیسے امام کے السلام علیکم سارے دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو خدا را میرے نوجوانوں، جمعے کی اہمیت کو سمجھے، جمعے والا دن معمولی دن نہیں، جمعے کی فضیلت کو سمجھے، اور یقیناً اس جمعے میں ایک لمحہ اور ایک ساتھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا ساتھ ہوتا ہے، جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خدا را جمعے والے دن ذرا باقاعدہ جس طرح صحابہ کرام، جس طرح دیگر جو حق پرست علماء کرام، ان کا جو دور طریقہ تھا انہیں اپنانے کی کوشش کرے، اور یقیناً اسی جمعے کے دن دعاؤں میں مصروف رہے، درود شریف میں مصروف رہے، یقیناً آپ کی جو گناہ ہے نا اللہ کریم معاف کر دے گا۔ تو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔